نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن کے یہ خاص پروگرام پیام زینب میں یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے مخاطب ہے۔ ایام عزا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں۔ اور ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، یقیناً اب محرم آ گیا ہے۔ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، یقیناً اب محرم آ گیا ہے۔ بچانے کے لیے دین خدا کو، بچانے کے لیے دین خدا کو ابو طالب کا ہی کنبہ آ گیا ہے۔ بچانے کے لیے دین خدا کو ابو طالب کا ہی کنبہ آ گیا ہے، ابو طالب کا ہی کنبہ آ گیا ہے۔ ناظرین، ایام عزا ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے شہدائے کربلا کی یاد میں اس وقت غمزدہ ہیں، صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کہیں مرثیہ ہو رہا ہے، کہیں نوحہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، سینہ زنی ہو رہی ہے، کہیں گریہ و بکا ہے۔ یعنی ایک عجیب سی کیفیت پوری عالم انسانیت میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کے غم میں ڈوبے ہوئے مومنین نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ غم، آخر یہ عزاداری کیا ہے، ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ پیغام دور تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ شاید محرم اسی لیے منایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جمیل زیدی صاحب۔ سید جمیل زیدی مسقط میں مقیم ہیں اور ہماری درخواست پر اکثر و بیشتر ہمارے اس پروگرام میں وقار سخن میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ ہمارے ناظرین کو سناتے رہتے ہیں، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ نوحہ ہو۔ آئیے، آپ ایام عزا کا سلسلہ ہے، اسی حوالے سے کچھ اشعار ان کی خوبصورت آواز میں سنے جائیں تو ہمارے ساتھ ہیں جمیل زیدی صاحب۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے اور ان سے سلام سماعت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، عزاداری کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا۔ عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے، عزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے، عزاداری شبیر ایمان کی حرارت ہے، عزاداری شبیر و ظالم سے براعت ہے، عزاداری
شبیر، فرعون جہاں لرزا بردام ہے جس سے سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر، اقرار ولایت ہے عزاداری شبیر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے جمیل زیدی صاحب جو بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سید ناصر علی صاحب۔ ناصر علی صاحب کی شخصیت بڑی اہم ہے، اور ناصر علی صاحب کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جہاں ایک طرف اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور کچھ اہم ترین ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوروکریسی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھے اسلامک اسکالر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ خصوصی طور سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور موضوع ہے عزاداری، مقصد عزاداری قرآن کی روشنی میں۔ اس حوالے سے وہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں جناب سید ناصر علی صاحب۔ سماعت فرمائیے سید ناصر علی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ پروردگار عالم اپنی کتاب محکم میں سورہ بقرہ کی 42ویں آیت، پروردگار عالم انسانوں کو متنبع کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے اس آیہ کریمہ کے ذریعے کہ دیکھو تم ہرگز ہرگز حق و باطل کو یکجا نہ کرنا، حق و باطل کو مکس نہ کرنا۔ مفہوم یہ ہے کہ حق اور باطل کے بیچ ایک خط ہمیشہ رہنی چاہیے، حق و باطل ایک ہی بریکٹ میں کبھی نہیں آ سکتا، حق و باطل ایک ہی خیمے میں کبھی نہیں آ سکتا، اور اسی بات کی طرف اللہ حکم دے رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دوسری بات جو اس آیہ کریمہ میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو حق جو تم جانتے ہو اس کو کبھی بھی چھپا کے نہ رکھنا، مخفی نہ رکھنا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس حق کو تم جانتے ہو اس حق کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا۔ اب اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر ہم اپنی عزاداری کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ہماری عزاداری یہ عین احکام قرآنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کل سے
अय्याम अज़ा शुरू हो रहे हैं, घर घर में सफ़े मातम बिछ जाएगी, इमाम बारगाह सज जाएंगे, हर जगह मजालिस मातम और जिक्र शहीदान करबला बर्पा होगा। ये तमाम हमारी आज़ादारी और हमारा अमल जो है वो इसी कुरान की आयत करीमा के ज़ैल में है कि जहां अल्लाह इंसान को हिदायत दे रहा है, बल्कि हुक्म दे रहा है कि देखो हक और बातिल की शनाख्त ज़रूरी है, और हक और बातिल के बीच फासला ज़रूरी है, हक और बातिल के बीच एक खत, एक लकीर खींचना ज़रूरी है, और हक और बातिल को कभी मिक्स नहीं किया जा सकता। हक हक है, बातिल बातिल है। हम अपने मजालिसों के जरिए, अपने जिक्र सैयद शुहदा के जरिए, हम अपने मातमदारी अज़ादारी के जरिए इस बात का ऐलान करते हैं कि हम हक और बातिल के बीच तमीज रखते हैं, और हम हक और बातिल को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते, हक और बातिल को कभी भी एक ब्रैकेट में नहीं रख सकते। ये आज़ादारी कुरान के इस हुक्म की तामील है, अल्लाह के उस हुक्म पर लब्बैक है कि कभी भी हक और बातिल को मिक्स नहीं किया जा सकता और ना ही करना है। दूसरी बात, जो अहम बात जो इस आय करीमा के दूसरे हिस्से में है, वो ये है कि व तक्तमू अल हक़ व अंतुम तालमून, यानी जिस हक को तुम जानते हो उसको कभी भी तुम छुपा के न रखना। यानी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मुझे वाक़ियत करबला से हमदर्दी तो है, मुझे तो ये पता है कि हुसैन हक पे हैं और हुसैन ने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, और इस सर के न झुकाने में कुर्बानी दी, लेकिन हम दिल में रखते हैं अज़रूए कुरान, हुक्म कुरान मुसलमानों के इस दावे की नफी है कि आप उसको छुपा के नहीं रख सकते, आप उसको सिर्फ दिल में नहीं रख सकते। जब हम जानते हैं कि हक किधर है, कोई है मुसलमान जो ये कह दे कि हुसैन हक पे नहीं थे या हक के नुमाइंदे नहीं थे, तो जब हम ये जानते, इसी बात को तो कह रहा है परवरदिगार आलम कि वह तक तुम अल हक़ व अंतुम तालमून, जिस चीज को तुम जानते हो कि यह हक है, तो वह तक तुम उसको छुपा के नहीं रखो, उसको उसका ऐलान जरूरी है। हमारी ये अंजुमनों के जरिए जो नौहे हैं, हमारी ये सीना कोबी है, हमारी जंजीर जनी है, हमारे जिक्र सरकार सैयद शुहदा है, हमारी मजालिसें हैं, हमारे सोज हैं, ये सारे बयान कुरान हकीम के उस हुक्म की पैरवी है कि हक जिसको हम जानते हैं उसे हम छुपा के नहीं रखते, बल्कि उसका ऐलान करते हैं। ये सारे अमल जो हमारी आज़ादारी और ताज़ियादारी के जरिए हैं, ये अल्लाह के उस हुक्म की तामील है कि तुम हक को छुपा के नहीं रखना है, बल्कि हक का ऐलान करना है। लिहाजा इस मौके पर मैं यही बावर कराना चाहता हूं अपने तमाम अहले फिक्र को कि ये जो हमारी ताज़ियादारी या आज़ादारी है, मजालिसें हैं, ये जो हम अलम उठाते हैं, ये हम जो अमल करते हैं, ये मातमदारी है, पुरसादारी है, जंजीर जनी है, ये सब अज़रूए कुरान है। ये क्योंकि अल्लाह ने तो ये कह दिया कि तुम्हें छुपा के नहीं रखना है, यानी ऐलान करना है। अब ये ऐलान कैसे होगा? ये इंसान अपने अमल के जरिए करता है, और ये हमारा वही अमल है जो अल्लाह के हुक्म की तामील है। लिहाजा इस सूरह बकरा की 42वीं नंबर आयत इस बात की गवाही है कि हमारा जो अमल मुहर्रम के मौके पर या जो अय्याम अज़ा में जो हम करते हैं, ये सब अज़रूए कुरान, ये अल्लाह के हुक्म की तामील है, और उसके
احکام کی پر لبیک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ہمارے عزاداری ہے یہ از روئے قرآن ثابت ہے، اب ایک بات جو بچوں کے ذہن میں یا کئیوں کے ذہن میں آتی ہے کہ بھئی یہ بیعت ہے کیا چیز جس کے انکار کی وجہ سے رسول کا سارا گھر تاراج ہو گیا، حسین کا سر قلم ہو گیا، خانواد رسول تہہ تیغ کر دیے گئے، ناموس رسول برہنہ سر کربلا اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرائی گئیں۔ یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ صرف ایک بات پر ہیں کہ حسین کا انکار بیعت۔ تو کیا بیعت اتنی اہم تھی کہ یہ ساری قربانیاں حسین نے دینا گوارا کیا لیکن بیعت کرنا گوارا نہیں کیا؟ تو یہ بیعت ہے کیا؟ میں مشکل سے 5-7 منٹ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت ہے کیا۔ بیعت عرب میں ایک رائج تھا کہ جہاں اگر لغت میں جائیں اور جو عرب کے جو سماج تھا اس میں بیعت کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں دینا، یعنی جب ایک انسان دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے بیعت کے لیے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یعنی ایک بار جب ہم نے کسی کی بیعت کر لی تو اس کی اتباع کرنا ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے، اس کے ہر احکام کو بجا لانا ہے۔ تو اب ایک بار کسی نے کسی کی بیعت کر لی تو جس کی بیعت کر لی گئی اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کا اتباع واجب۔ اب حسین سے طلب بیعت کیا گیا، جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حسین سے بیعت طلب کی۔ تو اس کے 2 حصے ہیں بیعت کے کہ بیعت کا طریقہ کیا ہوگا اور بیعت کے مفہوم کیا ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے کسی کے بیعت کی تو اپنا نفس اس کے ہاتھ میں بھیج دیتا ہے، اب اس کی اتباع اس پر واجب ہے، وہ جو کہے گا وہی کریے۔ یہ ہوا بیعت کا مفہوم، اور جو اس کا عمل ہے اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں، اس کو آپ صحیح مان رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ بیعت کیسے ہوگی۔ اب بیعت چاہے عرب کے سماج میں جو بھی رواج ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اللہ کے نزدیک بیعت کا پروسیڈر کیا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے، تب پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پر اس بیعت کے مفہوم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اسلامی قوانین کے حساب سے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ فتح میں اللہ رب العزت اب پروسیڈر بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں بیعت کا طریقہ کار کیسا ہوگا جس سے اللہ راضی ہو۔ تو سورہ فتح میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اب اللہ سورہ فتح میں بیعت کے پروسیڈر کو بتا رہا ہے کہ لقد رضی اللہ، اللہ راضی کس طرح کی بیعت سے ہوگا؟ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اب وہ رسول کے عمل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ وہ پروسیڈر کیا ہوگا۔ تو کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ مومنین جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ تحت الشجرۃ،
पेड़ के नीचे। तो पहला कुल्लिया तो बता दिया परवरदिगार आलम ने कि वो बैत का अमल जो पेड़ के नीचे है, अल्लाह उससे राजी है, लक़द रज़ी अल्लाह। अब देखिए कुरान की इस आयत के जरिए अल्लाह क्या बताना चाहता है कि जब बैत होगी तो अल्लाह कह रहा है पेड़ के नीचे जो बैत हो रही है, यानी खुले मैदान में बैत होनी चाहिए। जाहिर बात है कि पेड़ के नीचे जो बैत हो रही है, पेड़ कोई कमरे के अंदर तो होता नहीं, वो तो मैदान में ही होगा। तो कुरान हकीम हर बारीक चीज को बता रहा है कि अल्लाह उस अमल बैत को पर राजी होता है जो खुले मैदान में दी जा रही हो। यऊनका तहत शजरत, वो बैत, वो ओथ ऑफ एलिजेंस जो खुले मैदान में पेड़ के नीचे हो रहा। यानी पहली बात तो यह है कि बैत का मुतालबा चार दीवारी के अंदर नहीं होगा, कमरे के अंदर नहीं होगा, बल्कि मैदान में होगा। लिहाजा अब आप देखें कि हुसैन वारिस कुरान है, हुसैन तौहीद का अलमबरदार है, हुसैन तमाम अंबिया के वारिस हैं। हुसैन की कोई अपनी शख्सियत नहीं है, हुसैन का कोई अमल कोई उनका जाती अमल नहीं हो सकता। जब रसूल अकरम ने कह दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो अब हुसैन का कोई अमल उनका जाती अमल नहीं है। अब वारिस हुसैन के सामने अगर तलब बैत की गई तो जैसा कि सूरह फतह में परवरदिगार आलम ने प्रोसीजर बता दिया कि यह मैदान खुले मैदान में बैत होनी चाहिए, तो हुसैन ने भी मदीना में जब गवर्नर ने अपने यहां हुसैन को बुलाया है और कहा है कि यजीद ने यह परवाना भेजा है कि आपसे बैत ले ली जाए और अगर आपने बैत ना की तो कत्ल कर दिया जाएगा, तो हुसैन ने सबसे पहले क्या कहा? इनकार नहीं किया। सबसे पहले तो हुसैन को प्रोसीडियर ऑफ बैत बताना है अज़रूए कुरान। तो हुसैन ने क्या कहा कि देखो, अगर तुम्हें बैत का मुतालबा करना है तो यह बंद कमरा उसके लिए मौजू नहीं है। तुम कल सुबह लोगों को जमा करो और लोगों को जमा करके उनके सामने ये तलब बैत जो है वो ऐलान करो, क्योंकि यही कुरान कह रहा था। और यही अमल मौला अली के वक्त में भी हुआ कि जब उनको खिलाफत की पेशकश की गई उनके बैतुल शरफ में, तो अली ने कहा कि देखो ये जगह नहीं है तुम्हारी बैत के लिए, और तुम मस्जिद में आओ और मस्जिद में अपनी बात का ऐलान करो, लोगों के सामने करो। वहां भी वही, क्योंकि वो भी वारिस कुरान, तो लिहाजा कुरानी अहकाम को बताना उनकी जिम्मेदारी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हुसैन से जो तलब बैत की गई उसका प्रोसीडियर ही गलत था। बंद कमरे में, चाहे अब कभी भी बैत कहीं भी बंद कमरे में की गई हो, चार दीवारी के बीच में की गई, वो कुरान की रोशनी में वो गलत है। लिहाजा हुसैन से जो तलब बैत किया गया वो प्रोसीड्यूरली रॉन्ग था, गलत था। और हुसैन ने सबसे पहला इनकार इसी बात पर किया कि बैत का मुतालबा बंद कमरे में नहीं होगा बल्कि खुले आसमान में होगा, जिसका ऐलान और जिसका प्रोसीजर लेट डाउन अल्लाह ने कुरान में कर दिया। अब मरवान वहां बैठा था, उसने गवर्नर को कहा कि देखो हुसैन को आज न जाने देना, क्योंकि अगर आज चले गए तो फिर ये हाथ नहीं आएंगे। और तब हुसैन ने अपनी आवाज बुलंद की है, और तब भी क्या कहा है? यहां पर भी हुसैन ने अपनी जाती बात नहीं की। हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब हुसैन ने एक दूसरा कुल्लिया दुनिया के सामने रखा कि यह तलब बैत महज हुसैन इब्ने अली से नहीं है। हुसैन एक कैरेक्टर है, हुसैन
کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے. حسین وارث رسول ہے, حسین وارث انبیاء ہے, حسین توحید کی نشانی ہے, حسین توحید کا علم بردار ہے, حق کا پرچم حسین کے ہاتھ میں. لہذا یہ جو طلب بیعت ہے وہ صرف حسین سے نہیں کی جا رہی ہے, وہ حسین جن جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ان سے ہے. اور اسی بات کی نشاندہی حسین ابن علی کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کلیہ بنا دیا کہ دیکھو کبھی بھی آگے کہیں بھی اگر کبھی بھی کسی کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو جانچا یہ جائے گا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہ بات جب حسین نے انکار کر دیا, ظاہر ہے واقعات آپ سب کو پتا ہے, اور حسین یہ کہہ کے باہر نکل گئے. اب حسین کو اندیشہ تھا کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا ہے, لہٰذا یہ چپ چاپ تو بیٹھیں گے نہیں. اب وہی ہے, حسین وارث رسول ہے, حسین وارث قرآن ہے, بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے. اب حسین کا ہر عمل قرآنی احکام اور رسول کی سنت پر عمل ہے. لہذا اب حسین کو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ مدینہ اور مکہ میں حسین کی وجہ سے کوئی خوریزی نہ ہو جس کے لیے حسین کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. لہذا انہوں نے فوراً ہی مدینے سے اخراج کیا اور اپنے اہل خانہ کو لے کے مدینہ سے نکل گئے, کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی انکار بیعت کی وجہ سے مدینے میں کوئی خوریزی ہو. نانا کا مدینہ ہے. حسین پہنچے مکہ. اب وہاں انہیں, حالانکہ وہ حج کا موقع تھا, اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ پیادہ حج یعنی پیدل حج حسین نے کیا ہے. کربلا سے ان کو, خانہ کعبہ سے ان کو اتنی انسیت کہ نہ صرف حج بلکہ سب سے زیادہ پیدل حج مدینہ سے مکہ امام حسین نے کیا ہے. وارث کعبہ ہے نا, لیکن کعبہ سے ان کو خاص انسیت. سب سے زیادہ پیدل حج ہمارے سبھی ائمہ میں سے امام حسین نے کیا. لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کا خانہ کعبہ میں رہنا یہاں بھی خوریزی برپا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے, اب حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کے انکار بیعت کی وجہ سے خانہ کعبہ میں خوریزی ہو. لہذا انہوں نے حج کو عمرہ میں بدلا. صرف ایک دن پہلے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہاں خوریزی ہو. حرمت کعبہ بچانی ہے کیونکہ وہ وارث کعبہ ہے. اب وہاں سے نکلے اور حسین ابن علی اب کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. واقعات ہمیں نہیں پڑھنا, سب کو پتا ہے. فوج اشکیا نے راستہ روکا, کڑی دھوپ میں پیاسے تھے. اب حسین سخی ابن سخی ہے, رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے. وہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ سامنے پیاسوں کی فوج کھڑی ہے حالانکہ وہ دشمن ہے. حسین نے اپنا جو بھی پانی وہ لے کے چلے تھے وہ سارا پانی ان کو پلا دیا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی فوج اشکیا ہے جو چند دن کے بعد حسین کے بچوں پر پانی بند کر دے. یہ جانتے ہوئے بھی لیکن حسین آج ذاتی حیثیت سے نہیں ہے. آج وہ 1,24,000 پیغمبر کے ریپرزینٹیٹو ہو کے جا رہے ہیں, اور حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے, وہ رسول عربی کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ 1,24,000 پیغمبر کا ہاتھ ہے. صرف حسین کا ہاتھ نہیں مانگا گیا تھا بیعت. حسین کیسے بیعت کر لے؟ اور اسی بات پر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کے
پیروی نہیں کی، کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی حق نے باطل کی بیعت کر لی تو زمین و آسمان میں خلفشار مچ جائے گا. کیونکہ اگر حق باطل کے آگے سرنگوں ہو گیا، اگر حق نے اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس دنیا کے باقی رہنے کا جواز ہی کہاں رہے گا. لہذا حسین کے سامنے کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ باطل کے آگے وہ سر جھکا لیں یا اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں دے دیں یا اپنی بیعت کر لیں یزید سے. یہ آپشن ہی نہیں تھا. اور حسین جانتے تھے کہ اس انکار بیعت کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا. لہذا جب وہ کربلا میں پہنچے تو پھر اس انکار بیعت کا جو انجام تھا وہ سب نے دیکھا. لیکن حسین ابن علی ثابت قدم تھے. انہیں پتا تھا کہ انکار بیعت یہی حق ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، اور یہی 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچائے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بیعت سے انکار کر دیا جائے اور اس دنیا کو بچا لیا جائے. کہ قرآن کہہ چکا تھا کہ اگر کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت کی تو پھر زمین و آسمان میں خلفشار مچ جائے گا، یعنی یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے. اور حسین نے کہا کہ اس انکار کی وجہ سے اگر میرے 6 مہینے کے علی اصغر کا خون چاہیے تو حسین اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر اس انکار بیعت کی قیمت 18 برس کے علی اکبر کی جان ہے، ان کے خون سے اگر چکانی ہوگی تو بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر حق کو حق کی سر بلندی کے لیے اگر میرے بھائی 32 سال کے عباس کا شانہ چاہیے وہ بھی دیا جائے گا. اگر حق کو قربانی چاہیے تو قاسم و محمد کی لاشوں کو پامال بھی ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن پھر بھی حق کبھی بھی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوگا. حسین ابن علی یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر اس حق کی سربلندی کے لیے، رضا الہی کے لیے اگر میری بہنوں اور گھر کی عورتوں کی چادریں بھی چاہیے تو حسین وہ چادر بھی دے دے گا. اگر ہمارے اس انکار بیعت کی قیمت 4 سال کی بچی کے رخسار پر تماچے ہیں تو حسین وہ بھی سہ لے گا. حسین یہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں، اس کو تازیانے برسائے جائیں. حسین یہ بھی سہ لے گا، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتا کہ حق باطل کے آگے سرنگوں ہو جائے. حسین نے آخر وقت تک حق کی تلقین کی، اور جب اپنے خطبہ آخر میں کہا کہ تم کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو، میں نے کوئی شریعت بدلی، میں نے کوئی قانون اسلامی بدلا. سامنے سے آواز آئی کہ پھر یزید کی بیعت کا کیوں نہیں کر لیتے. بس حسین ابن علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہاں سے ممکن تھا؟ رضا الہی حسین کے آگے مقدم تھی، اور حسین نے وہ سجدہ ادا کر دیا جو کہ حضور پروردگار عالم میں اپنی بلندی پر پہنچ گیا، اور اس نے انسان کی عزت رکھ لی حسین کے اس ایک سجدے نے. حسین کا سر قلم ہو گیا، لیکن حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ناظرین، کیونکہ ایام عزا چل رہے ہیں اور بانی عزا شہزادی زینب کے حوالے سے یہ کلام پیش کر رہا ہوں، خصوصی طور سے سماعت فرمائیں. بول زینب کے لٹے اہل حرم کربلا، بولی زینب کے لٹے اہل حرم کربلا، اور آ گیا پھر شہ
مظلوم کا غم کرب و بلا، اور چشم احساس ہوئی درد سے نم کرب و بلا، اور پھر اٹھے گا میرے بھائی کا عالم کرب و بلا، ہر طرف شور و بکا گریہ و زاری ہوگی، ہر طرف شور و بکا گریہ و زاری ہوگی، ارے تا قیامت میرے بھیا آزاداری ہوگی، تا قیامت میرے بھیا آزاداری ہوگی، ارے نام شبیر یہاں کتنا لیا جاتا ہے، اور ٹھنڈا پانی ہر ایک انسان کو دیا جاتا ہے، اور ہر طرف گریہ و ماتم بھی کیا جاتا ہے، ارے بھائی غم تیرا منانے کو جیا جاتا ہے، رن میں بھیا میرا تنہا تھا مددگار نہ تھا، رن میں بھیا میرا تنہا تھا مددگار نہ تھا، ہائے کیا وقت تھا جب کوئی بھی غمخوار نہ تھا، ہائے کیا وقت تھا جب کوئی بھی غمخوار نہ تھا، یا علی کہہ کے نکالی جو کلیجے سے سنا، ارے خون میں ڈوبا ہوا لال تھا لیلا کا جوان، خون میں ڈوبا ہوا لال تھا لیلا کا جوان، یاد آنے لگی اکبر کی سویرے کی اذان، بولے سرور میرے بیٹے میرے اکبر میری جان، لاش اکبر سے لپٹ کر کہا دلبر اٹھو، لاش اکبر سے لپٹ کر کہا دلبر اٹھو، ارے بیٹا کیوں روٹھ گئے باپ سے اکبر اٹھو، بیٹا کیوں روٹھ گئے باپ سے اکبر اٹھو، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جب لاش ابن شبر، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جب لاش ابن شبر، اور لاش قاسم کو چنا بیٹھ گئے پھر سرور، بولے اللہ میں مجبور ہوں اب جاؤں کدھر، بولے اللہ میں مجبور ہوں اب جاؤں کدھر، میرے بھائی کی
نشانی میرے قاسم دلبر، ماں جو پوچھے گی میرے لال کا کیا حال ہوا، اور کیسے بتلاؤں گا لاشاں تیرا پامال ہوا، کیسے بتلاؤں گا لاشا تیرا پامال ہوا۔ ارے وہ میرا شیر جواں، وہ میرا پیارا عباس، دیکھیے شہزادی زینب کیا کہہ رہے ہیں، وہ میرا شیر جواں، وہ میرا پیارا عباس، میری چادر کا محافظ میرا تارا عباس، پیاس بچوں کی امیدوں کا سہارا عباس، پیاس بچوں کی امیدوں کا سہارا عباس، ہائے بابا کی دعا ماں کا دلارا عباس، تو نے پردیس میں بستی ہے بسائی بھائی، تو نے پردیس میں بستی ہے بسائی بھائی، ارے ہائے زینب کو مگر موت نہ آئی بھائی، ہائے زینب کو مگر موت نہ آئی بھائی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔